السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد الحمدللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فضائل اور آپ کی سیرت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے کچھ باتیں سنی، اور جس طرح شیخ بیان فرما رہے تھے کہ کتب احادیث میں ان عظیم ہستیوں کی فضیلتوں کو کس کس انداز اور پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے ان کا احصاء اور احاطہ ممکن نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، خلفائے راشدین میں سے آپ پہلے وہ شخص ہیں جو اس منصب کے اہل ٹھہرے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور چند ایک احادیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پروپیگنڈا کہ خلیفہ بلا فصل یہ حق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، غصب کیا گیا، چھینا گیا، زیادتی کی گئی، یہ محض پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ساتھی انتہائی احترام کے لائق ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا جو قرآن و سنت کے حاملین ہیں ان کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغیر الخیر یذکرهم ولا نذکرهم الا بخیر حبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان، کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے سچے ساتھی اور ایمان والے اور دین کے علمبردار تھے۔ ہم کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے کہ اس کے مقام اور اس کے شان سے اسے بڑھا دیں۔ ہم کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا کفر سمجھتے ہیں، ناجائز و حرام سمجھتے ہیں۔ ہم ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرتا ہے، ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ ہم صحابہ کی عظمت
صحابہ کا احترام، صحابہ کی شان، صحابہ کے فضائل کے تذکرے کرتے رہیں گے اور کرتے رہتے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، احسان ہے، اور وہ بغضہم کفر و نفاق و طغیان، یہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے عقیدے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ سے نفرت کرنا، یہ ایک طرح کا کفر ہے، ایک طرح کی منافقت ہے، ایک طرح کی سرکشی اور طغیان ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں یہ بات درج ہے۔ اور پھر خلفائے راشدین کا کیا کہنا؟ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے چند پہلو ہم ابھی سن رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کے تمام صحابہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کے احترام اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا میں سادہ سا ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے انبیاء اور رسل کے بعد ان کے ماننے والوں کو اللہ جانشینی عطا فرماتا رہا۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ ان کے دین کو یہ قدرت دے گا، طاقت دے گا، وہ دین کہ جو اللہ نے ان کے لیے منتخب کیا ہے اور پسند کیا ہے اور چنا ہے۔ اللہ ان کے دین کو قدرت و طاقت عطا فرمائے گا۔ اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ انہیں ضرور تبدیل کر دے گا کہ آج وہ خوف کی حالت میں ہیں، دشمنوں کا خوف ہر وقت منڈلاتا ہے، اللہ ان کے اس خوف کو امن میں تبدیل کر کے رہے گا۔ کیوں؟ یعبدوننی، اس لیے کہ اللہ فرما رہے وہ میری ہی تو عبادت کرتے ہیں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہاں البتہ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جس نے اس کے بعد ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو وہی لوگ نافرمان تصور کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کس چیز کا؟ کہ زمین میں تمہیں خلافت عطا کروں گا۔ اب خلافت اللہ نے کن کو عطا کی؟ اللہ کے اس فرمان کے مطابق اللہ نے انہیں آمنو فرما دیا کہ وہ ایمان والے ہیں۔ خلافت تو سب کو معلوم ہے کہ کن کو ملے، کون منتخب ہوئے؟ ان کے ایمان کی شہادت اللہ دے رہا ہے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان کے اعمال کے نیک اور صالح ہونے کی شہادت بھی اللہ دے رہا ہے کہ جن کو خلافت ملے گی
وہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے. اور خلافت کون دے گا؟ اللہ. اللہ رب العالمین اگر ابو بکر کو خلافت نہیں دینا چاہتے، کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، ابو بکر نے یا عمر نے یا کسی اور نے غصب کر لی اس سے خلافت، تو ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ یہ کس رب کو مانتے ہیں کہ جو ہمارے ابو بکر سے بھی کمزور ہے، ہمارے عمر سے بھی کمزور ہے. کہ اللہ نے فرمایا کہ میں خلافت دوں گا. اگر اس سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے سب سے پہلے، تو اللہ کا فرمان کہاں گیا؟ یہ ترتیب کس نے بدلی؟ یہ خلافت جس ترتیب سے اللہ رب العالمین نے عطا کی اور ہماری تاریخ اسلام جس کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، یہ وہی ترتیب ہے جو اللہ نے مقدر کی تھی. اور جن کو دی ان کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی. اگر آج کوئی شخص کہے وہ ایمان والے نہیں تھے، رب نے فرمایا میں خلافت ایمان والوں کو دوں گا، اور تو کہتا ہے خلیفہ منافق بنا. معاذ اللہ. تیری بات کو لیا جائے یا خالق کائنات کے قرآن کو لیا جائے؟ اللہ کے اس فرمان کے مطابق جس کو خلافت ملی وہ ایمان والا ہے. اللہ کے اس فرمان کے مطابق وہ اعمال صالحہ کرنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ. اللہ نے دین کی نسبت انہیں کی طرف کی کہ یہ ان کا دین تھا، کہ جس کو ہم نے پاور دی، جس کو طاقت دی، جس کا جھنڈا انہوں نے دنیا کے کونے کونے تک لہرا دیا، یہ ان کا دین تھا. اور یہ کون سا دین تھا؟ فرمایا الذی ارتضی لہم. یہ دین ان کے لیے جن کو اللہ نے خلافت بخشی، یہ دین، یہ راستہ، یہ طریقہ، یہ انداز، جو کچھ بھی تھا، یہ اللہ نے ان کے لیے پسند کیا تھا. یہ اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا پسند کیا ہوا راستہ ہی منتخب کیے ہوئے تھے. جو راستہ اللہ نے ان کو بتایا تھا یہ اسی پر تھے. اور آگے فرمایا کہ ہم ان کے خوف کو امن میں ضرور بدل کے رکھیں گے. وہ کون سے ادوار ہیں؟ جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک مسلمانوں کو جاتے ہوئے کوئی خوف نہ تھا، کوئی ڈر نہ تھا. اسلام کی تنفیذ، ہر طرف اسلام کا جھنڈا، قرآن و سنت کا نفاذ، لوگ امن کے ساتھ سفر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، عدی والی روایت بڑی معروف ہے. وہ کس دور میں؟ یہی خلفائے راشدین کے ادوار میں وہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام کی بشارتیں صادق ہو رہی ہیں. مزید آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یعبدوننی، وہ میری ہی تو عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ ان کے عقیدے کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. اور اس آیت مبارکہ کو سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ازالت الخلفاء میں لکھا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت راشدہ کے اس بات پر پیش کیا تھا. سیدنا عمر کے دور میں سب سے پہلے اس آیت مبارکہ سے ابو بکر کا دور حق ہونا، عمر کا دور برحق ہونا، اس آیت مبارکہ سے سب سے پہلے جس نے استدلال کر کے یہ آیت پڑھ کے
ان ادوار کو سچا قرار دیا، وہ کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان آیات کے اندر اسی دور اور انہی خلافتوں کی ہی تو اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئیاں ہیں۔ یہ پروپیگنڈا جو میں نے عرض کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، یہ تو ابن سبا کی سازش ہے۔ یہ بات سیدنا صدیق کے دور میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی، سیدنا فاروق کے دور میں کسی کے سامنے نہیں آئی، سیدنا عثمان کے دور میں یمن سے آنے والا یہ یہودی جب اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے مدینے میں، تو سب سے پہلے یہ بات اسی نے ہی متعارف کرائی کہ علی ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی المرتضی تھے، لہذا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منصب کو غصب کیا گیا، چھینا گیا، یہ خلیفہ بلا فصل ہونے کا حق سیدنا علی کو حاصل تھا۔ اور سیدنا علی کے بارے میں اللہ ہونے کا دعویٰ اور عقیدہ بھی اسی نے متعارف کرایا، اس کے ماننے والوں کو اس کے سمیت سیدنا علی نے خود آگ میں جلوا دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کے ساتھیوں کو تو جلا دیا، لیکن یہ بھاگ گیا تھا مدائن کی طرف، یہ فرار ہو گیا تھا خود، لیکن اس کے ساتھیوں کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ میں جلوایا ہے، اس جرم کی سزا دیتے ہوئے کہ تو نے مجھے اللہ کا مقام دے دیا، مجھے رسول اللہ کا وصی قرار دے دیا، یہ کہاں سے عقیدے لائے ہوتے؟ یہ یہودی مذہب کو اسلام میں داخل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سیدنا علی المرتضی نے، سیدنا عباس نے رضی اللہ عنہما کبھی بھی زندگی میں اس بات کا نہ دعویٰ کیا اور نہ ہی خطابات میں اپنے ادوار میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد خلافت کا حق میرا تھا یا فلاں کا تھا، ابو بکر کے بارے میں فیصلہ غلط ہوا۔ اور کہہ کیسے سکتے تھے، کہا کیسے جا سکتا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کے واضح اشارے کہ نبی علیہ السلام اپنی مرض الموت میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اليوم الذی بدع فیہ، اللہ کے پیغمبر میرے پاس اس دن آئے جس دن آپ کو یہ آخری بیماری لاحق ہوئی، بیماری کا پہلا دن تھا، اس دن آپ میرے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، عائشہ ادعی اباک و اخاک حتی اکتب لابی بکر کتابا انی اخاف ان یقول قائل ویتمنى متمن انا اولا۔ عائشہ جاؤ اپنے باپ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عائشہ جاؤ اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا کے لاؤ، آج میں ابو بکر کے لیے کچھ لکھ کے دے دوں، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد کوئی کہنے والا یہ نہ کہے انا اولا، میرا حق ہے، کوئی آرزو اور تمنا دل میں رکھنے والا نہ آگے آ جائے سامنے، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، میں آج ان کے نام لکھ کر دوں۔ پھر فرمایا
رہنے دو عائشہ، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، جہاں ابو بکر ہوگا، ابو بکر کو چھوڑ کر نہ اللہ کسی کو قبول کرے گا نہ ایمان والے کسی کو قبول کرے گا۔ جہاں ابو بکر ہوگا نہ اللہ کسی کو قبول کرے گا نہ ایمان والے کسی اور کو قبول کریں گے، لہذا چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے فرما کر لکھنے کا جو فیصلہ تھا اس کو ترک کر دیا۔ تو اللہ کے فیصلے کہ اللہ نہ کسی اور کو قبول کریں گے نہ ایمان والے کسی کو قبول کریں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر کے ہوتے ہوئے ایمان والے کسی اور کو قبول نہیں کریں گے، تو جو ابو بکر کو قبول نہ کرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں نے ابو بکر کو قبول کیا، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اپنی وفات سے 5 دن پہلے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے ایک تاریخی اور عظیم اور زندگی کا آخری خطبہ، ممبر پہ آپ جب جلوہ افروز ہوئے، سر درد کی وجہ سے سر پہ پٹی باندھ رکھی تھی، طویل ترین خطبہ دیا، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، نماز ظہر کے بعد پھر خطبے کو جاری رکھا۔ اسی خطبے میں فرمایا لوگوں، اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو خلیل بنانا چاہتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ اگر اللہ کی خلت کے بعد دوستی کا یہ درجہ، یہ مقام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے لائق ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ ولیکن اخوت الاسلام و مودتہ، لوگوں سن لو، ابو بکر میرا بھائی ہے، لوگوں سن لو، ابو بکر میرا پیارا ہے۔ لا یبقین فی المسجد خوخا الا صدت الا خوخت ابی بکر، مسجد نبوی کو آنے والی مین دروازوں کے علاوہ یہ کھڑکیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے دروازے آج یہ سارے بند کر دو، صرف ایک کھڑکی، ایک دروازہ جو خوف ہے ابی بکر ہے، جہاں سے ابو بکر آتے جاتے ہیں اس کو باقی رہنے دو۔ تو کیا صحابہ کرام نہیں سمجھے تھے؟ صحابہ کرام اسے نہیں سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کیا اشارے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا جا رہے ہیں۔ مقام غدیر کے پانی کے چشمہ جو خم کے نام سے اور خم کے نام سے موجود ہے، جس کے بارے میں ان حضرات نے معروف کر رکھا ہے کہ خم غدیر پر اللہ کے پیغمبر نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایمان والوں سے بیعت لے لی تھی، اور اس لیے ایک عید بھی مناتے ہیں عید غدیر کے نام سے، عید غدیر کے نام سے۔ وہاں اللہ کے پیغمبر کا تاریخی خطاب موجود ہے۔ آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا لوگوں، انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تمہارے پاس اللہ کے پیغام لے کر آنے والے آتے ہیں اور چلے جاتے ہو، ایک وقت میرے پاس بھی آنے والا ہے، اللہ کا پیغام لے کر، یعنی موت کا پیغام لے کر آنے والا آئے گا، اور میں لبیک کہتا ہوا تمہاری دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ لہذا آج میں چند تمہیں نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ احدہما کتاب اللہ،
فیہ الہدی والنور فحث ورغب، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں نور ہے۔ آپ نے اس پہ خوب لمبی بحث فرمائی کہ اس سے اپنا راستہ لینا متعین کرنا، زندگیوں میں اوڑھنا بچھونا اسے بنا لینا، مضبوطی سے اس کو تھامے رکھنا۔ اور فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز میرا اہل بیت ہے۔ آپ کے اس مبارک سفر میں 4 عظیم خطبے ہیں، 4 عظیم خطبے ہیں۔ کسی خطبے میں فرمایا ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وہ ہے اللہ کی کتاب، تو مانا اللہ کی کتاب ان تشریحات کی روشنی میں جو میں کر کے جا رہا ہوں عملاً و قولاً، تو حدیث و سنت ساتھ آ جاتی ہے۔ ایک خطبے میں فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ اس موقع پر فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت۔ کتاب اللہ، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ دین ہے، یہ تمہارا راستہ ہے، یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ میں یہاں رک کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جو خطبہ دیا تھا اس میں بار بار فرمایا تھا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے انصار صحابہ کے بارے میں، اپنے انصار صحابہ کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میرے انصار ساتھی جو نیکی کریں قبول کرنا، ان سے غلطی ہو جائے معاف کر دینا۔ تو کیا آپ یہ نصیحت کر کے کیا یہ فرما رہے تھے کہ میرے بعد خلافت کا حق ان کو ہوگا؟ وہاں تو سمجھنے والوں نے سمجھ لیا تھا اسی دن کہ جب آپ نے انصار کے بارے میں یہ نصیحت فرمائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت اور خلافت مہاجرین کے ہاتھ میں آئے گی۔ اگر انصار کو خلیفہ بننا ہوتا آپ انصار سے فرماتے کہ میرے مہاجرین کا خیال رکھنا، میرے مہاجرین کا خیال رکھنا۔ آپ مہاجرین سے کہہ رہے ہیں کہ میرے انصار کا خیال رکھنا، اسی دن سمجھ گئے تھے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بعد یہ خلافت کا منصب مہاجرین میں رہے گا۔ تو یہاں وہی سمجھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسن سلوک کا مقصد خلافت ہے، یہاں کیسے یہ الٹا مفہوم سمجھ بیٹھے؟ یہاں بھی وہی مفہوم ہے کہ میرے اہل بیت میں سے کسی کے خلیفہ بننے سے پہلے جن جن کو یہ منصب سونپا جائے گا ان کو میں وصیت و نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آپ کا خطبہ تو یہ تھا، انہوں نے من گھڑت روایات پیش کر کے، من گھڑت روایات، موضوع روایات پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ اس مقام پر اللہ کے پیغمبر نے آئندہ کے لیے خلافت و امامت کی بیعت سیدنا علی کے بارے میں لے لی، اس لیے علی وصی رسول اللہ ہے۔ اور یہ بات سب سے پہلے متعارف ابن سبا یہودی نے کرائی۔ اس کا حوالہ سیدنا علی نے کیوں نہ دیا؟ جس دن سیدنا علی مرتضیٰ نے ابو بکر کے ہاتھ پر نماز ظہر کے بعد مجمع عام بیعت کی، بیعت سے پہلے خطبہ دیا، بخاری اور مسلم میں وہ خطبہ موجود ہے، کہا ابو بکر کی فضیلت کے ہم پہلے سے معترف تھے، ہمیں پتا ہے ابو بکر کے بارے میں ہمیں معلوم ہے یہ حق ابو بکر کا ہے، آج
تھوڑا سا جو اختلاف اور رنجش تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت خلافت کا فیصلہ کیا گیا ہمیں امید تھی کہ ہمیں بھی بلایا جائے گا، بس یہ تھا کہ اس وقت ہمیں بلایا نہیں گیا، اور وہ سب جانتے ہیں اور وہ بھی سمجھ چکے تھے، اسی لیے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ اس دن جس دن ابو بکر کے ہاتھ پر سب سے پہلے سقیفہ بنو سعدہ میں انصار کی بیٹھک میں بیعت کی گئی اور خلافت کے لیے منتخب کیا گیا، اگر اس وقت بیعت نہ کی جاتی، صحابہ کو آواز دینے کے لیے وقت لیا جاتا، تو خطرہ تھا کہ انصار میں بھی ایک امیر منتخب ہو جاتا اور یہ مسلمانوں میں فساد کی فضا روز اول سے پیدا ہو جاتی۔ انصار کے دلوں میں بدنیتی نہ تھی، لیکن اس لا علمی کی وجہ سے اچانک اتنا بڑا صدمہ ٹوٹ پڑنے کی وجہ سے باہم دوسروں سے مشاورت کا موقع نہ ملا۔ سقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم انصار اپنا ایک خلیفہ بنا لیتے ہیں، مہاجرین اپنا ایک خلیفہ بنا لیں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حالات آسانی سے کور ہوتے رہیں گے، جبکہ یہ معلوم نہ تھا کہ جب مسلمانوں کے دو مختلف خلیفے ہوں گے تو جنگ و جدال کا دروازہ یہاں سے کھڑا ہوگا۔ یہ انہیں اس وقت معلوم نہ تھا، جب معلوم ہوا اور وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جب ایک خلیفہ منتخب ہو جائے اب دوسرے کو خلیفہ نہیں بنانا، اگر وہ خلافت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ صدیق نے جب خطاب کیا، دلائل بتائے، جن دلائل کے وہ معترف تھے کہ اگر خلیفہ ایک ہی ہونا ہے تو ابو بکر پھر تو ہی اس لائق ہے، ہم تیرے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ابو بکر نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ عمر نے بھی کہا نہیں، سب نے کہا نہیں، ابو بکر ہاتھ بڑھاؤ، آپ نے ہاتھ بڑھایا، عمر نے بیعت کی، ابو عبیدہ بن جراح نے، انصار نے ایک کے بعد دیگرے بیعت کی، خلافت کا انتخاب ہوا۔ اور اسی لیے کہ یہ فیصلہ ہوا عمل ابھی ہو جائے کہ اگر یہاں سے ابھی چلے گئے تو ہو سکتا ہے پیچھے پھر آراء مختلف ہو جائیں اور مسلمانوں میں دراڑیں پیدا نہ ہو جائے، اس وجہ سے کسی اور کو بلانے کا موقع نہ ملا۔ عذر معقول تھا، عذر معقول تھا۔ یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری حج کے موقع پر کسی نے کہی کہ بیعت ہو گئی تھی، اگر آج ہمارا خلیفہ فوت ہو جائے ہم تو فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ سیدنا عمر نے کہا لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو جمع کرو، آج میں بتاؤں گا، دلائل سے ثابت کروں گا کہ خلافت ابو بکر کا حق اور سوچ سمجھ کے ساتھ دلائل کے ساتھ کی گئی۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں رہنے دیں، یہاں ان پڑھ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ یہ علمی مضمون سمجھ نہیں سکیں گے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق اپنے گوٹھوں میں جا کر کہیں گے امیر المومنین نے یہ کہا ہے۔ آپ مدینہ جائیں، وہاں آپ لوگوں کو یہ ضرور خطاب فرمائیں۔ تو سیدنا عمر نے مدینہ آ کر پہلا خطبہ جو دیا اور آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، اسی کے چند دن بعد آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ مجوسی نے، ایک مجوسی غلام نے شہید کیا آپ کو، اس میں سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے اس موضوع کو مزید واضح کر دیا تھا۔ خلافت کا مسئلہ تو ایک طے شدہ مسئلہ ہے، حل شدہ مسئلہ ہے کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر نے آخری ایام میں جو ابھی ہم حدیث سن رہے تھے اپنے مصلی امامت پہ کیوں کھڑا کیا؟ کیوں کھڑا کیا؟ وہ زندگی کی آخری صبح اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہے۔ پیر کا دن ہے، پیر کا دن ہے، آپ کی زندگی کا آخری اور سفر آخرت کا پہلا دن۔ صبح کی نماز کے وقت جماعت کھڑی ہو گئی، ابو
بکر مصلی پہ آئے، اللہ اکبر کہا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے حجرہ عائشہ کی کھڑکی سے پردہ ہٹایا اور دیکھا اپنی جماعت کو کہ سارے کے سارے متفق ہو کر، عمر بھی ہے، علی بھی ہے، عباس بھی ہے، عثمان بھی ہے، سارے صحابہ سارے کے سارے متفق ہو کر ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ یہ انداز دیکھ کر آپ خوشی سے مسکرا دیے۔ آپ کے تبسم کو دیکھ کر صحابہ کہتے ہیں ہم اتنے خوش ہوئے، اور کئی دن سے آپ باہر آئے نہیں تھے، قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کر آپ کی طرف بڑھ جاتے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اشارہ کر کے کہ یہی ادا مجھے پسند ہے کہ ابو بکر آگے رہے، پوری میری امت جو ہے ابو بکر کے پیچھے رہے، میں اسی حال میں خوش ہو کر دیکھ کر تمہیں خوشی کی حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور وہ آپ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس مصلی پہ کس نے کھڑا کیا؟ ابو بکر کو اس مصلی پہ کس نے کھڑا کیا؟ خود محمد الرسول اللہ نے کھڑا کیا۔ آج اگر کوئی کہے کہ ابو بکر اس امامت کے اہل نہیں تھے، تو جاؤ محمد الرسول اللہ سے لڑو، اللہ کے پیغمبر سے جنگ کرو، یا قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر سے جنگ کر لینا، اختلاف کر لینا۔ یہ ہم نے تو کھڑا نہیں کیا، محمد الرسول اللہ نے خود اپنی زندگی میں مصلی جن کو سونپا، انہی کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی سچی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔